السلام علیکم، میں ہولیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی کا تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ایڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی خبری گردش کر رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ آپ کے اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے، لیکن ساتھ ہی الیمین گنڈاپور کی خبروں کی اس وقت ایک مرتبہ پھر عمران خان نے بھی اس پر مکمل اظہار کر لیا ہے، وہ بھی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی عمران خان کی جب کل عمران خان سے ملاقات کی تو اس میں ایک شخص نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تو عمران خان نے اس پر کیا ریئیکشن دیا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر ولاگ میں سب سے پہلے آپ کو عمران خان کے حوالے سے خبر شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو نام آئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کے جو موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے الیمین گنڈاپور اس میں پہلے نمبر پر شامل ہے، اور دوسرے نمبر پر جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب خان اس کمیٹی میں جو 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ شبلی پراز جو اس وقت سینٹ کی اپوزیشن لیڈر ہے اس کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ اس کے جو پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہی ہے اس کے درمیان عمران خان نے صرف اور صرف ان 3 ناموں کی تجویز دی ہے کہ اس کے بغیر پارٹی میں جتنی بھی رہنما ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی مذاکرات ہو رہی ہے اس میں دوسرے لوگوں کو عمران خان نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس مذاکرات میں جو پارٹی کی دیگر اہم رہنما ہے اس پر بات نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو 3 نام میں نے دیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات وہ کریں گے، اور انہوں نے مکمل طور پر عمران خان نے جو 3 نام دیے ہیں اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے ایڈیالوجی سے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو 3 نام میں نے ابھی بتائی ہے تو یہ 3 نام اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کریں گی۔ باقی جو سب کے سب لیڈران ہیں اسی حوالے سے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر اسی حوالے سے بات نہیں کریں گی۔ جو بھی بات کرے گا تو یہ 3 جو نام عمران خان نے بھیجی ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر یہ 3 لوگ بات کریں گے، اور جب بھی یہ مذاکرات کریں گے تو اس کے ساتھ عمران خان کو آگاہ کریں گے۔ قومی اسمبلی سے نکل رہے تھے تو ایک صحافی نے مولانا فضل الرحمان ہے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ ایڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں گے؟ تو اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ابھی تک تو ہمارا کچھ ایسا معاملات وہ نہیں پایا ہے، لیکن جب وقت یا ضرورت پڑی تو ہم ایڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی ضرور کریں گے۔ تو پھر صحافی نے دوسرے سوال بھی کر لیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں، ہم تحریک انصاف کے ساتھ مکمل تعاون بھی کریں گے اور اس کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے، لیکن کچھ معاملات ہے اگر ہم اس کو طے کر لیتے ہیں۔ اسد قیصر انہوں نے کہا کہ اسد قیصر ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہمارا اور جو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں کا اتحاد ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو جماعت علماء ہے تو وہ پنجاب میں بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لانگ مارچ کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، لیکن صرف انتظار یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کس طریقے سے اپنے ساتھ ملا کر اسلام آباد یا پنجاب کی طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہے اور پی ٹی آئی کی دیگر جو اہم قیادت ہے وہ اسلام آباد کی طرف پھر لانگ مارچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل سائپر کیس کی سماعت ہوئی تو سماعت کے دوران صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ آج کل جو پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے اس نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر وفاق ہمارا حق نہیں دیتا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف دوڑیں گے اور اسلام آباد پر چل دوڑیں گے۔ تو اس کے صحافی نے جب عمران خان سے سوال کیا تو عمران خان نے اس جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور ہے اس کی
اسی بات پر اس کے ساتھ رضامندگی اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ اپنے عوام اور اپنی صوبوں کی مفاد کرنے کے لیے کیا ہے، میں اس کے ساتھ اس پر اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی وفاق اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران جو خیبر پختونخوا کی حق نہیں دیتا تو ان کا علی امین گنڈپور، انہوں نے واضح طور پر اشارہ دیا علی امین گنڈپور اور خیبر پختونخوا کے عوام کو کہ وہ اپنے حق لینے کے لیے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے، اور علی امین گنڈپور نے کل پشاور پریس کلب میں بھی یہی بات دوبارہ دہرائی کہ اگر وفاق نے ہمارا حق نہیں دیا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور پھر جو بھی ہو جائے گا ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کل عمران خان کے لائر اور قانونی ٹیم کے ساتھ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تو وہاں پر ایک نامعلوم شخص بھی موجود تھا، تو عمران خان نے اپنے وکلاء سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے اس لسٹ میں اس کا نام دیا ہے، تو انہیں بتایا کہ عمران خان کے لائر نے ان کو بتایا کہ یہ ہم نے نہیں دیا، تو عمران خان نے کہا کہ میری طرف سے بھی کوئی نام اس طرح کا نہیں دیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے اس وکیل سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کس سے ملنے آئے ہیں، تو لائر نے کہا کہ میں شاندانہ گلزار کی وکیل ہوں اور اس کی کیل کو جو کیسز ہے میں نے اس کو سرانجام دی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو، تو عمران خان نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو وہ جو موجود نامعلوم شخص تھا، وکیل تھا، تو انہوں نے آئی بائی شائع کر کے عمران خان نے وہاں پر موجود گارڈز کو بلا کر وہاں سے نکال لیا۔ تو عمران